السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور حاضرین، کل کے درس میں بات یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے سوال کا جواب ملنے کے بعد دوسرا سوال کیا، قال فأخبرنی عن الایمان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان 6 چیزوں کے مجموعے کے نام ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان بتایا، اور ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اسی لیے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی نسبت ایمان باللہ کی طرف کی گئی، یعنی ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ان سبوں کی نسبت جو ہے ایمان باللہ کی طرف کی گئی۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا وہ بقیہ ارکان کے اوپر بھی ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان باللہ ان چیزوں کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لایا جائے، اور اس بات پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو کہ عیب والی۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور رہی بات توحید ربوبیت کے اوپر ایمان لانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال کے اندر یکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیز ربوبیت سے متعلق ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، یعنی اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، جیسے دعا ہے، خوف ہے، ڈرنا ہے، امیدیں ہیں، بھروسہ ہے، مدد طلب کرنا، استعاذہ پناہ طلب کرنا، اور اسی طرح سے فریاد کرنا، ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کی جائیں، اور ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہ کی جائے، یا ان میں سے کسی بھی عبادت کو کسی دوسرے کے لیے نہ کی جائے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہی کیوں نہ ہو، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ توحید اسماء اور صفات، توحید اسماء اور صفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے نام اور اس کے صفات کے اندر یکتا جانا جائے، یعنی جن ناموں کو اور جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیے ہیں، ان سارے نام اور ان سارے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح سے ثابت کیا جائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیے ہیں، بغیر کسی تکییف، تمثیل، تحریف، تعویل اور تعطیل کے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی جیسے کوئی بھی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو
تو اس آیت کے اندر اس بات بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نام اور صفات ثابت کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کی کمی سے، کسی بھی طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اس بات جو ہے وہ السمیع البصیر کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے السمیع اور البصیر یہ دو نام ثابت کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے سننا اور دیکھنا ثابت کیا گیا ہے۔ اور تنزیہ جو ہے یعنی نزاہت، پاکی لیس کمثلہ شیء کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے لیکن لوگوں کے سننے کی طرح سے نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن لوگوں کو دیکھنے کی طرح سے نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات ہیں۔ اس کے بعد میں آتے ہیں دوسرے رکن کی جانب، اور وہ ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا جس طرح سے تمہیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ ایمان لایا جائے کہ وہ پروں والے ہیں، ان کے 2 پر، 3 پر، 4 پر ہیں، جیسا کہ سورہ فاطر کے اندر گزرا، اور اس کے علاوہ بھی جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، بے شمار ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اور کثرت تعداد کی دلیل جو ہے یہ حدیث ہے کہ بیت المعمور کے اندر، جو کہ 7ویں آسمان پہ ہے، اس کے اندر ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک پھر کبھی دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گے، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو کہ اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی جو ہے فرشتوں کی کثرت کی دلیل ہے۔ فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی پہ مقرر کیا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے لیے مقرر کیا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، بچوں کے اندر روح پھونکتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے ان کے ذمے جنت کا کام ہے، کچھ کے ذمے جہنم کا کام ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ذمے ان کے علاوہ کام۔ اور یہ سارے کے سارے فرشتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے فوراً اسے بجا لاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک، منکر اور نکیر علیہ السلام۔ تو جن کا نام کتاب و سنت میں آیا ہے ان کے اوپر ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں گے، اور جن کا نام نہیں آیا ہے ان کے اوپر بغیر نام کے ہم ایمان لائیں گے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو بھی صفتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں ان ساری صفتوں کے اوپر ہم ایمان لائیں، اور ان ساری تفاصیل کے اوپر ایمان لائیں جو کہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد میں آتے ہیں تیسرے رکن کی جانب، اور وہ ہے ایمان بالکتب۔ ایمان بالکتب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے، کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ کہ وہ کتابیں حق ہیں اور وہ مخلوق نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کتابوں کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے ماننے والوں کے لیے، یعنی جن لوگوں کے اوپر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے اس کے اندر سعادت ہے، نیک بختی ہے، کامیابی کی باتیں ہیں۔
تو جس نے بھی اس کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ ناکام ہوا۔ ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ قرآن و سنت کے اندر وارد ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر آیا ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ جو ہے قرآن و سنت کے اندر نہیں آیا ہے، یعنی ان کا نام جو ہے کتاب و سنت کے اندر نہیں آیا ہے۔ قرآن کے اندر جن کتابوں کا نام وارد ہے ان میں سے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اسی طریقے سے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کا تذکرہ قرآن کے اندر 2 جگہوں پر آیا ہے، سورۃ النجم اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر، اور زبور کا تذکرہ بھی 2 جگہوں پر آیا ہے، سورۃ النساء اور سورۃ الاسراء کے اندر۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا۔ اور توریت اور انجیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر آیا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا آیا ہے۔ چنانچہ کبھی اس کا تذکرہ جو ہے تورات کے نام سے آتا ہے، کبھی کتاب کے نام سے، کبھی فرقان کے نام سے، کبھی ضیاء کے نام سے، کبھی ذکر کے نام سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ لیکن قرآن ان ساری کتابوں سے جن بنیاد پہ ممتاز ہوتا ہے اور جن کے ذریعے سے یہ ان کتابوں سے سبقت لے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ایسا معجزہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اس چیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی تحریف، کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی نہیں ہوگی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیک وقت نازل نہیں کیا، بلکہ وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 23 سال کی مدت کے اندر اس کو نازل کیا۔ ایمان بالکتب کے بعد اب آتے ہیں چوتھے رکن کی جانب، اور وہ ہے ایمان بالرسل۔ ایمان کرے گا، حشر کے اوپر ایمان لائے، شفاعت کے اوپر ایمان لائے، حوض کے اوپر ایمان لائے، حساب و کتاب کے اوپر ایمان لائے، میزان جو ترازو نصب کیا جائے گا اس کے اوپر ایمان لائے، صراط کے اوپر ایمان لائے، جس پل کو جو ہے جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا اس کے اوپر ایمان لائیں، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لائیں، اور ان کے علاوہ جن چیزوں کا بھی تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان بالیوم الآخر کے بعد میں ایمان کا جو چھٹا رکن ہے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اس کی طرف اب ہم منتقل ہوتے ہیں۔ ایمان بالقدر خیرہ اور شرہ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ایمان لائیں قیامت کے دن تک جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لائیں، اور یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ان 4 مراتب کے اوپر ایمان لائیں، کہ تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں ان کے اوپر ایمان لائیں، یعنی اس بات پہ ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز اول ہی سے ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، جو بھی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہونے والی ہیں ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز اول سے ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں بھی ہونے والی ہیں اس کائنات کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی کتابت اور اس کی مشیت کے تحت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ فوت ہونے والی نہیں تھی، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ فوت ہونے والا نہیں تھا۔ وما اخطاک، اور جو چیز تم سے دور ہو گیا تمہیں نہیں ملا، لم یکن لیصیبک، تو وہ چیز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میں جو ہے جبریل علیہ السلام نے ایک تیسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ،